السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی تلاوت کے بارے میں بیان کریں گے۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ قرآن کی تلاوت ہر شخص کے لیے کتنی ضروری اور اہم ہے، اور قرآن کریم پڑھنے پر اور قرآن کی تلاوت کرنے پر ہمیں اللہ رب العزت کیا کیا انعام عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ خود قرآن کریم بھی اس کے بارے میں بہت سی ارشادات عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود قرآن کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن ایک شان والی کتاب ہے، تو جو کتاب شان والی ہو اسے کیوں نہ پڑھا جائے۔ یعنی شان والی کتاب کی تو بہت زیادہ اللہ رب العزت نے فضیلت بیان کی ہے، اور اسے فضیلت والے مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل فرمایا۔ یعنی اللہ رب العزت نے رمضان کے اتنے مبارک مہینے میں اتنی شان والی کتاب کو نازل فرمایا ہے، تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نارنگی جیسی ہے۔ یعنی جو شخص قرآن پڑھنے والا ہے اس کی مثال نارنگی جیسی ہے۔ نارنگی کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کو قرآن پڑھنے کا لطف بھی بہت آتا ہے۔ لیکن جو شخص قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے دی ہے کہ اس کا ذائقہ تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن پڑھنے کے لیے قرآن ہر شخص کو پڑھنا چاہیے، اور قرآن پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی انعامات اور رحمتیں اور برکتیں کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے شخص کے اللہ پاک درجات بلند فرما دیتے ہیں، اور اس کی ہر پریشانی کو اللہ پاک خود اس کی پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔ قرآن پڑھنے والا شخص کی مثال اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک انسان سے دی ہے، اور نیک انسان جب اللہ کی کتاب کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت کتنا خوش ہوں گے۔ قرآن ایک بادشاہ کا کلام ہے، یعنی اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں ایسی کتاب کو نہ کھولیں اور کیوں نہیں ہم اس کو پڑھتے؟ آج بھی ایسے بہت سے گھر ہیں جہاں پر قرآن نہیں کھولے جاتے۔ قرآن گھروں میں موجود تو ہیں لیکن یا تو انہیں کسی صندوق میں بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، یا پھر اگر وہ باہر پڑے ہیں تو وہ مٹی سے بھرے رہتے ہیں۔ آج کل بہت سے گھروں میں قرآن نہیں کھلتا، اور اسی کی وجہ سے، اسی بدقسمتی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نحوستیں اور پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں لیکن جب اس وقت جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سے اپنی مدد حاصل کرتا ہے۔ قرآن کی ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جو شخص قرآن پڑھے گا تو اللہ پاک اس سے محبت کریں گے، کیونکہ ہم اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، اسے کھولتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کو پکڑنا اور اس کو پڑھنا دونوں طرح سے عبادت ہے۔ پڑھنا تو ایک طرح عبادت ہے ہی، لیکن قرآن کو جو پکڑ کے پڑھتا ہے اللہ پاک اسے ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے جس پر اسے انسان کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے صرف قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، اور اللہ پاک کو اپنی اچھائیوں کے ذریعے سے اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں۔ صرف ہمیں ان چند چیزوں کو اپنانا ہے، اللہ رب العزت کی قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور راضی ہو جائیں گے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ جب گھر میں بیٹھے ہوں تو ایک وقت مقرر کر لیں اور اس وقت میں اپنے بچوں کے سامنے قرآن کھول کر پڑھا کریں۔ قرآن کی تلاوت اپنے بچوں کے سامنے کیا کریں تاکہ آپ کے بچے بھی قرآن پڑھنے کے شوقین ہوں اور ان کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے
کے بعد میں آپ کو وہ بات بتاؤں گی جو اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنے والے کو عطا فرمائی ہے، یعنی کہ دنیا میں تو اس کو قرآن پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، آخرت میں بھی جب اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جب ماں باپ بھی اور بہن بھائی بھی سب چھوڑ دیں گے، تو اس وقت بھی قرآن اس کا ساتھی بن کر وہاں پہ آئے گا۔ جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا تو قرآن اپنے رب کے سامنے آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ اس کے بارے میں بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن ساری زندگی پڑھتا رہا اور اس نے قرآن کا حق ادا کر دیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی تمام بھلائیاں اللہ رب العزت نے قرآن میں موجود رکھی ہیں، تو جو شخص قرآن کے ذریعے اپنی پریشانی حل کرے گا اس کی پریشانی جلدی حل ہوگی اور اللہ پاک اس پر رحمت بھی کریں گے کہ میرے بندے نے کسی اور سے مدد مانگنے کی بجائے مجھ سے مدد مانگی ہے، میرے کلام کے ذریعے مجھ سے مدد مانگی ہے۔ تو اللہ پاک سوچیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کتنے خوش ہوں گے۔ قرآن پاک کی ہر آیت اور ہر سورت کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر ہم ایک آیت بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت بن جاتی ہے۔ قرآن کے ہر سورت کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی جو سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت اور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یعنی وہ گھر مقبرہ نہیں بنتا، وہ گھر قبرستان نہیں بنتا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو جب گھروں سے شیطان چلا جائے گا تو پھر نحوستیں اور پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، سستیاں نہیں پڑیں گی اور پھر انشاءاللہ انسان خود بخود دین کے کاموں کی طرف آنا چلا جائے گا۔ لیکن جب گھر میں ہم 24 گھنٹے ٹی وی لگا کے بیٹھے رہیں گے یا ڈراموں میں لگے رہیں گے اور قرآن نہیں پڑھیں گے تو سستی تو خود بخود ہوگی، ساتھ بیماریاں بھی زیادہ آئیں گی، اور بیماریوں کی اصل وجہ یہی چیزیں ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور بہت خوبصورت چیز ہمیں عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی چھوٹی لیکن بڑی خوبصورت سورت ہے سورہ اخلاص۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس نے گویا کہ 1/3 قرآن کے برابر پڑھ لیا، یعنی کہ صرف ایک سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ بھی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے اتنی بڑی رحمت عطا فرمائی ہے ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی سب سے بڑی قرآن کی سب سے بڑی آیت اور سب سے عظیم آیت ہے۔ اسے پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں، انشاءاللہ شیاطین کا کبھی بھی آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، اور جب شیطان ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوگا تو ہماری ہر چیز پرفیکٹ ہوگی۔ ہم نماز پڑھیں گے، ہم دین پر چلیں گے، خود بخود اللہ پاک دنیا سے اور شر سے ہمیں محفوظ فرما لے گے۔ انہی شرور سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ دوائیاں عطا کی ہیں۔ دنیا کی میڈیسنز ہمیں چند دن کے لیے شفا تو دے دیں گی، لیکن اصل شفا ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن میں عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، سورہ رحمان اس کے پاس لگائیں، اور جب تک وہ بیمار آدمی سنتا رہے گا، سورہ رحمان کی تلاوت نہ بھی کرے، صرف سن ہی لے تو اس کی برکت سے ہی وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ صرف بات اتنی ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے اور قرآن کو پڑھنا ہے، اس میں سستی نہیں دکھانی۔ اور اس کے علاوہ ہم قرآن کو وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب دگنا اسی کو ملتا ہے جو قرآن کو ہاتھ میں پکڑے گا، کیونکہ چھونے سے علیحدہ عبادت ہوگی۔ اس کو قرآن کو جب دیکھیں گے تو اس کی علیحدہ عبادت ملے گی، اور جب اس کو پڑھیں گے تو اس سے اللہ پاک دگنا بلکہ تگنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنی روٹین میں قرآن پڑھنے کا ایک وقت مقرر کریں۔ جہاں ہماری اتنی ساری مصروفیات ہیں، اس میں سے ہم تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے اگر نکالیں گے تو اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے
اللہ پاک آپ کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اللہ پاک مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔